ہو گیا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا. وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. نماز والا درود شریف. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، باپردہ باحیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، جامعہ مسجد سیدہ امان خالص تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی، نورانی بسلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجدہ اجتماع ہو رہا ہے.
دعوت و تبلیغ دی نسبت نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور اج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ اس مسجد دے خطیب، امام، مدرس، اس علاقے دی آن جان، علماء حق دی پہچان، تقریباً 21 سال ہو گئے اس علاقے چ محنت کردے ہویا، عقیدہ بناندے ہویا، اور اس سفر دے اندر بڑے امتحانات بھی آئے، بڑیاں تکلیفاں بھی آئیاں، مصائب بھی آئے، لیکن اللہ دے فضل نال حضرت لاہوری رحمت اللہ دی برکت دے نال حضرت مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب اس مرکز حقہ دے اندر استقامت نال اللہ دا دین پھیلا رہے ہیں، اور خطیب اسلام، خطیب آتش بیان، خطیب شعلہ بیان جناب حضرت مولانا اجمل قاسمی صاحب بیان فرما رہے سن۔ او نے گرم تار، میں ہاں ٹھنڈی تار، تو انہوں گزارا کرنا پہے گا۔ میں بھی اج تقاضے دبا کے تو انہوں تقریر سنانی ہے، میرے مزاج دے خلاف مجمع بیٹھا ہے، ان بیٹھے رہو، جدو بچے اٹھ دے نے یا تسی اگے نہیں ہوندے تقریر ضائع ہو جاندی ہے، بس بیٹھے رہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری، تساں حضرات دی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ صوفی ذرا صحیح ہو کے بیٹھ جائے۔ بیان ہوندہ ہے سنجیدہ لوگاں لئی، بیان ہوندہ ہے پڑھے لکھے حضرات لئی۔ میں بغیر کسی تمہید تو شروع کرن لگا ہوں۔ میرے آقا دی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت دے اندر جمال ہے، سیرت دے اندر کمال ہے، ویکھو تے بالکل آمنہ دلال ہے۔ کتاب ملی، کتاباں تو اعلیٰ، یار ملے، یاراں تو اعلیٰ، نبوت ملی، نبوتاں تو اعلیٰ، حکمت ملی، حکمتاں تو اعلیٰ، خلق ملیا چن تاریاں تو اعلیٰ، معبود ملیا سبحان رب یل۔ دائیں بائیں علماء موجود نے، میرے آقا دی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ بچیاں تے ذرا کنٹرول کر لینا، تو اڈے اپنے بچے نے، مینوں نہ اگے ہو جو صوفی جی ذرا، اس واسطے کہندے سی نا اگے ہو جاؤ، انہاں نے اٹھنا ہوندا بیچارے۔ جس مقام تے آمنہ دے لال دا ذکر ہوندا ہے، جلسے کرانے بہت مشکل نہیں، بہت مشکل نہیں، اور پھر کرنے بھی بہت مشکل نہیں۔ جیڑا بندہ پسرور روڈ تے چھڑو یار کی کہنا تھا، چھوڑ دینا، تسی پہلے ہی پہنچ گئے ہو۔ جے دے کو گردے چ پتھری ہے نا، انہوں لاہور جان دی لوڑ نہیں، ایتھے 2-4 چکر لوا لو، آپ ہی اڑ کے باہر چلی جائے گی۔ چھوڑو، میرے وال دیکھو، تہاڈی مہربانی ہے، مینوں ضائع نہ کرو، بڑا سفر کر کے آئے میں۔ تبلیغ والے کہندے نے نظروں کی حفاظت کرے، اے جڑے اگلے سیٹاں تے بیٹھے نے، نظراں دی حفاظت کرنا ذرا۔ جس مقام تے آمنہ دے لال دا ذکر ہوندا ہے، مولانا جس طرح ایتھے، اس مقام تو میرا اللہ
آفتاں دے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیندے نے اور رحمتاں دے بند بوئے کھول دیندے نے. اینو بٹھا دو ایتھے, بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا. جدوں اسی سارے جنت چلے جاواں گے کسے دا بھی ارادہ نہیں. یہ تے سبحان اللہ کہنا ہے. حالے کو 2 ہفتے ہوئے نے ایک مولوی تقریر کر رہے سی, انہیں کہا پاکستان وچ قانون منظور ہو گیا ہے, بندہ بندے دے نال تے عورت عورت دے نال شادی کر سکدی. وہ کہندا سبحان اللہ. میں تانوں تقریر سنانا چاہنا, تسی میرا رخ تبدیل کر رہے ہو. جدوں اسی سارے جنت چلے جاواں گے انشاءاللہ, اللہ دی قسم ساڈا اے عقیدہ ہے جنت دے پھلاں دے اندر رب نے او مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس ذکر مصطفیٰ رکھ. جان بچان لئی سادہ لینا ضروری ہے, ایمان بچان لئی آمنہ دے لال دا ذکر کرنا ضروری ہے. بچے تھوڑا ایستا بولا, تھوڑا ایستا. صبح دا وقت سیدہ آمنہ بیان فرماندیاں نے, میں 3 نمبر بیان کروں گا. آمد مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رائے ونڈ والے دے 6 نمبر نے, میرے 3. بچیاں تے اگر کوئی کاری ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی پانی پتی کاری بٹھا دو, انشاءاللہ صدے کر دے گا. سبحان اللہ کہو ذرا, آواز نہ آوے بچیاں. صبح دا وقت مائی آمنہ فرماندیاں نے, میرے ہاں جدو میرے لال دی آمد ہوئی میں بچے وال ویکھے, نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ رہی. آمنہ کی آکھنی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگو جدو میں اپنے لال دیاں زلفاں ول ویکھیا کنگی ہو چکی ہے, میں اکھاں ول ویکھیا سرما پایا ہویا. وہ صوفی میرے ول, جدو میں وجود ول ویکھیا خوشبواں لگیاں ہوئیاں. یا اللہ ایک ہی ہو گیا. آواز آئی آمنہ, ماں اپنے بچے نو سنوار دیے, خدا خود اپنے نبی نو سنوار دائے. حالے بھی تسی نظریں تے کنٹرول نہیں کر رہے, تقریر ضائع ہو جائے گی. میں تے آ گیا ہوں. مائی صاحبہ بیان فرماندیاں نے, سارے مکے دے اندر روشنی آ گئی, قحط دور ہو گیا, خوشبواں پھیل گئیاں, آسمانہ دے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے مینوں سلام کرن لئی آ رہے نے. عرشاں والے میرے گھر تے اتنا تیل بھی کوئی نہیں, میں جلا کے روشنی کر لواں. اے اتنا بڑا روشنیاں والا لال تو مینوں عطا کیتا. آوازاں دی آمنہ آج تیرا گھر روشن نہیں, کل حلیمہ دا گھر بھی روشن کرے گا, پھر خدیجہ دا گھر روشن کرے گا, پھر 1,24,000 صحابہ دا سینہ روشن کرے گا. اے جنہ گلیاں چو گزرے گا میں گلیاں روشن کر دیاں گا, جنہ بازاراں چو گزرے گا میں بازار روشن کر دیاں گا, جنہ غاراں چو گزرے گا میں غاراں روشن کر دیاں گا. یا اللہ کیوں؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ذوق نہ سنو. منور او ہوندا ہے جڑا خود روشن ہوندا ہے, اور منیر او ہوندا ہے جڑا قدماں چ بہ جاوے اونوں بھی روشن کر دیندا ہے. سمجھ لو ذرا تقریر. سیدہ فرماندیاں نے گھر روشن ہو گیا, پورا مکہ روشن ہو گیا. غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. حضور کے آنے سے پہلے
غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ آ گئے دادا جان کتھے سے؟ دادا جان بیت اللہ، عقیدہ بناؤ ذرا۔ غلاف کعبہ نو پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو میرا جوان بچہ لے لیا، حسین و جمیل بچہ لے لیا، میں جزا فضا نہیں کی، شور و شون نہیں کیتا، واویلا نہیں کیتا، بے صبری دا مظاہرہ کر دے ہویا نہیں کیتا۔ تو اسی ادھر دیکھو تو انہوں کی پتہ لگا میں کی کہہ رہے ہیں، میں تیری رضا تے راضی، اور بہو آمنہ کر بیٹھی ہے، بچہ ہونے لگو، کرم کر کو رحم کر۔ غلاف کعبہ نو پکڑ کے دادا کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ آجو خطیب آتش بیان، خطیب شولہ بیان ہے، میرے کول بیٹھو ذرا، تقاضے دبا کے بہنے ہوں، ایتھے آجو، ابا جی دے قدمہ چاہ جاؤ، ماشاءاللہ حاضر ہو، رو کے دعا کر رہے سن۔ میں ایک اور شعر پڑھتا تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے۔ غلاف کعبہ نو پکڑ کے آکھ دینے یا اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے۔ یہ تو انہوں ہوندہ ہے نا، یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے، کی ہوئے گا رحمت؟ پڑھے لکھے حضرات توجہ کر، جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کیا انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ اور نہ کٹا کھولنی ذرا، بس ایتھے تک ہی رہی، سبحان اللہ کہو ذرا، حاضر ہو جو ذرا، میں جگانا بھی سنانا، شکر ہے تسی 9:15 بجے 20 منٹ دے ٹائم دیتا ہے، ورنہ میرا نہیں حضرت وعدہ بھی تسی پورا کیتا ہے، اور میرا ٹائم 12 بجے تو بعد شروع ہوتا ہے، شکر ہے۔ یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے، یا اللہ اس مجمع پہ بھی پا دے۔ اچھا پھر میں کہوں کچھ علماء آئے ہوئے
میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ اسی آپ نہیں آئے بڑی طاقت لے کے، کہو الحمدللہ۔ وقت ضائع نہیں کرنا، توجہ کرو ذرا۔ سرکار دے دادا جان رو رو کے دعا کر رہے سن، ادھروں آ گئی کنیز نکرانی، انہیں کہا تینوں مبارک ہوئے قاضی، تو مکے دا متولی ہے، تیرے گھر دے اندر 2 جگ دا متولی آ گیا۔ تسی حضور دی شان سن رہے، حضور تو بڑا کوئی نہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیا کرو۔ تو مکے دا سردار، تیرے گھر دے اندر 2 جگ دا سردار آ گیا۔ میرے ولوے اے حرم ہے او حضور دا گھر، او میں تقریر تے تھے کر رہے، میں نے حضور دا گھر نظر آ رہے۔ مجھے علماء نے منع کیا ہے کہ نہیں بتانا، میری کتنی حاضریاں ہو چکی ہیں میں دسنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو۔ یہ حضور کا گھر ہے۔ کچھ لوگ چٹا جھوٹ بولتے ہیں، صدی دا سب تو بڑا کوڑ، سب تو بڑا سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا، مکہ گرا دیا ہے، ہاں جی سڑکیں گرا دی ہیں، حضور کا گھر بھی گرا دیا ہے۔ سن لو ذرا، پنڈ دا نام تو مینوں آنا کوئی نہیں، ایک باری میں حافظ صاحب کو داخلہ لواں تو پھر بہ کے درس گاہ چ یاد کراں تو پھر مینوں اس پنڈ دا نام آنا ہے۔ اوہ خدا دا نام نوزر وزیر اعظم نواں آ گیا، ہن پنڈ دا نام ہی کو بدل لو۔ توجہ میرے ول کرو ذرا، میں کہنا کی چاہنا، مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا، پورا مکہ نیا بنا ہے، اینو بٹھا دو، پورا مکہ نیا بنا، پلازے نئے بنے ہیں، ہوٹل نئے بنے ہیں، حرم 5 منزلہ نیا بنا ہے۔ لیکن حضور جس جگہ تے پیدا ہوئے سن، وہ جگہ آج بھی اسی طرح ہی موجود ہے۔ اس مولوی دی گچی کوٹ دینا جڑا جھوٹ بولے، سن دے تو انہوں میری گل تے یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تے جے یقین نہیں ہے تو میرا کرایہ پرو، میں تو انہوں بکھا کے لے آنا، وہ جو تے فیصلہ کرو۔ لو جناب والا دادا جان نو پتا چلیا، وہ اینو کو جڑا لال ٹوپی والا بیٹھا، میرے والے ٹھیک ہے بزرگاں نے دس دیتا، وہ دا کم ہے۔ سرکار دے دادا جان گھر پہنچے اور کنڈا کھڑکایا، دروازہ کھلے، اندروں خوشبوئاں دے ہلے آ رہے نے۔ دادا جان نے سرکار نو اٹھایا اور ایک جملہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کی گیا؟ یا اللہ تیرا شکر، تو میرے خزانے سیدھا گلشن دے اندر بہار دا پیغام لے آندا، تیرا شکر ہے تو میری ٹوٹی ہوئی کمر درست کر دیتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو عبداللہ لے لیا، عبداللہ نالوں کئی گنا زیادہ سونا تو میں نو لال عطا کر دیتا۔ شکر ادا کر لیا اور حضور نو چک لیا اور لگے توران۔ ہن میں تو انو ایک جملہ دے گا، نعمت کے ملنے پر شکر ہے، جشن نہیں۔ نعمت کے ملنے پر شکر ہے، جشن نہیں۔ مصیبت کے آنے پر صبر ہے، ماتم نہیں۔ سرکار نو لے کے چلے گئے جناب، چکیا لے کے ٹر بے۔ دادا جان جدو لے کے ٹرے، پتھر سلام کر رہے نے، کینکراں سلام کر رہی نے، کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اللہ کرے مجمع بھی بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے۔ اونچی کہو سبحان۔ سرکار نو طواف کرا لیا، کدھر لے کے چلے ہو؟ فرمایا میں نو طواف کران لے لی جا رہے ہیں۔
جدوں طواف کرا لیا رب دا گھر وکھا لیا واپس آ کے اپنی حضرت آمنہ نو کہن لگے آمنہ جلدی نہ کریں کیوں میں مکے والیاں نو بلاواں گا دعوت کھلاواں گا بچہ بھی کھاواں گا پھر اے دا نام رکھواواں گا آمنہ کہن لگی کینا نو بلاؤ گے کینا نو دعوتاں کھلاؤ گے حالے جمعے ہی نہیں فرشتے میں نو پہلے ہی نام دس گئے او بھائی ایسا کہہ تو ذرا تیرے تے 50 واٹ ٹوئے دا کو لگا ہے یونٹ سبحان اللہ کہو ذرا محفل کے آداب کا خیال رکھو توجہ ایسا کہو توجہ میرے وال ذرا سرکار دی اماں کہن لگی فرشتے مینوں پہلے ہی نام دس گئے نے پتر نام تے دس کیڑا نام بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا یہ دا نام احمد رکھنا دادا جان کہن لگے دل کردہ میں بھی ایک نام رکھ لوں ابا جی تسی کیڑا نام رکھنا کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے ایتھے انہاں عقیدہ بنا ساری دنیا سے آمنہ کا لال آلہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو جس طرح چاند ستاروں سے آلہ سورج روشنیوں سے آلہ جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے آلہ جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے آلہ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے آلہ لیلۃ القدر ساری راتوں سے آلہ مذہب اسلام سارے مذاہب سے آلہ جس طرح بادشاہ وزیر سے آلہ صحابی تابعی سے آلہ تابعی تبع تابعین سے آلہ امام اولیاء سے آلہ اسلاف اخلاف سے آلہ مفسر محدث سے آلہ معلم مبلغ سے آلہ عالم عابد سے آلہ اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے آلہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ تھوڑی آواز ہی نہیں نکلتی میں کی کروں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پر انی تے نہیں کہ ہن تھوڑی آواز ہی نہ نکل وہ نعرہ لائی جاندہ بندہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ہن تواڈے نعرے نہ مچھر بھی نہیں اڈن دے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ مولانا توجہ میرے والد ایک بندہ کہندہ گا آپ حضور کو نہیں مانتے میں کہا اور تیرے ابا جی نہیں مانتے دیکھ میں حضور دی تعریف کر رہا کہندہ حلوہ کھانا سنت ہے میں کہا دن توڑانا بھی سنت کچھ لوگوں نے سنت ہمارا عقیدہ نبی نہ ہوتا مولانا نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا نبی نہ ہوتا غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی گل خنداں کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا نہ یہ خطہ ہوتا نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود کونو مکان نہ ہوتا مقام مصطفیٰ سے ہم فقیروں سے پوچھو
اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ آواز آ رہی بار آواز آ رہی؟ چلو ماشاءاللہ۔ پھر سنو میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ، میری طرف دیکھو، میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ سنو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، نہیں پتا چلا مولانا رفیق قاسمی کی مسجد میں آنے والوں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، نبی کو مشکل کشا نہ مانو۔ اور تیرے صدقے بیٹھ جائے چھوٹے، بیٹھ جائے۔ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ وہ راج والا ہے، محمد رواج والا نہیں، وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ پتہ نہیں توڑا کی ذوق ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ مجمع بیدار ہے، کہن دی کوئی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ کہو، تو اڈے کہن تے میں ایک اور شعر پڑھا لگا۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، ایک ٹبر ایسا بھی ہے وہ کہندے اے حضور نو نہیں ماندے، ایک ٹبر ہے وہ کہندے علی نو نہیں ماندے، اللہ دس، ایک اور ٹبر اٹھیا کہندے پاکستان نو نہیں ماندے۔ چاہاں پین کے بیٹھ کے ہوتے ہوٹل تے مولانا 5-7 جنے بہ جاندے نے، نالے سوٹا لائی جان گے، نالے چاہ پیتی جان گے، نالے پتہ کی کہنے گے، اے مولویاں نے پاکستان دا بیڑا ہی غرق کر دے، تیرے کڑے پیو نے تار لیا، بیٹھے گپا ماری جان گے۔ کون؟
مجھ سے سنو عقیدہ اہل سنت والجماعت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ سنو۔ کون علی؟ نبی کا ویر ہے، صحابہ کا مشیر ہے، سنیوں کا پیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، جو نہ مانے وہ شریر ہے۔ آواز نہیں آئی؟ کون علی؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم دشمن کو وار کرتے ہیں، اس کی گردن کٹتی، شیر خدا جب وار کرتے دشمن کی گردن کٹتی، پھر کمر کٹ جاتی، پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی، پھر وہ تلوار زمین میں جا کر دھنس جایا کرتی تھی۔ کون؟ علی ہی۔ حضور نے فرمایا جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے علی کا گھر ہوگا۔ کون علی؟ ایک مقام پر فرماتے ہیں ساری دنیا کے کافر میرے مقابلے میں آ جائیں، میں حضور کا اکیلا شاگرد ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کون علی؟ حیدر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے، قاتل انصر ہے، ذی قدر ہے، ابو طالب کا پسر ہے، حسین کا پدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، نہ ڈر ہے، ذی قدر ہے۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے، حضور کا وفادار ہے، صحابہ کا حبدار ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ چمن چمن کلی کلی، علی کہتے ہی اس کو ہیں، علی کہتے ہی اس کو ہیں جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے، بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ حق کا پاس با عمر، حق کا پاس با علی، حق کا پاس با عمر، حق کا پاس با علی۔ عمر کی دی نبی کے گھر، عمر کو بیٹی دی علی، محبت اور پیار کی داستانیں یوں چلی۔ تیرے صدقے جاواں کچھ چلو مینوں بھی غصہ آ جاندا ہے تھوڑا، سبحان اللہ غوث۔ مینوں جیڑے بھی بلاندے نے نا انہاں دا ذوق یہ ہوندا ہے کہ اج تو 30 سال پہلے جڑے بیان کردا اوداں ہی کرے۔ بھئی میں بابا ہوں، سبحان اللہ غوث، بزرگ آدمی ہیں، ٹھہر۔ پھر مولانا کی طرح میرے بھی بڑے امتحان ہوئے ہیں، مجھے 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، بس دعا کرو۔ لیکن انہاں دا ذوق یہی ہوندا ہے کہ وہ بس 50 سال والی پہلے جڑی چیز وہ کڈو۔ ہن تو ویسے ہی تسی مینوں برکت واسطے بلا کے کرایہ کروا دے دیا کرو، سبحان اللہ۔ اے شکر ہے اج مولوی اجمل صاحب، اے اللہ نے اج فضل کیتا ہے، میں جتھے بھی جانا مولانا 3 دن پہلا بلیلر بک ہوتا، شکر ہے انہوں نے دیسی مرغا کھلایا۔ اج میں پھر اذان تے دینی ہے نا، سبحان اللہ۔ چلو جی ماشاءاللہ، سرکار دعا۔ ہاں میں کہہ رہے سے سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار کے۔ جب اشارہ ہوا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ تسی بس یہی یاد کرو، بچے 2 ہی کافی ہیں۔ میں گیا اسلام آباد مولانا، اتنے ڈاکٹر ہڑتال کیتی بیٹھے نے، انجینئر ہڑتال، گلے چ روٹی، ہائے روٹی ہائے روٹی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب خیر ہے؟ کہنے لگے جی تنخواہ نہیں بڑھاتے۔ میں کہا کنی تنخواہ ہے تہاڈی؟ کہنے لگا 2 لاکھ۔ میں کہا بچے کتنے؟ کہندا 2۔ میں کہا بچے 2 لاکھ تنخواہ، دائیں بائیں تو بھی ہاتھ مار لیندے ہو، تو پھر تہاڈا گزارا کوئی نہیں۔ اب مولوی بیچارے والے دیکھو، تنخواہ 12,000، بچے 18۔ توجہ ہے تہاڈی؟ پھر بھی پنڈ والے کدی کدی قاسمی صاحب کو ادھار بھی لے جاندے نے، سبحان اللہ کہو ذرا، برکت ہے نا پیسے ہیں، سبحان اللہ۔ حاضر ہو؟ میں تو جگا لے، میں اگلی گل کرنے لگا، ذرا توجہ کرو۔ سرکار دنیا دے جی اے جڑے دیوبندی نے نا، اے من دے ہی کوئی نہیں۔
اللہ کے فضل سے میں انڈیا گیا ہوں، میں حقائق بیان کر رہے ہیں، میں کو پکی روٹی نہیں تو سنا رہا۔ میں انڈیا گیا ہوں، میں نے دارالعلوم دیوبند دیکھا، میں نے انور شاہ کشمیری کی قبر دیکھی، میں شیخ الہند کی قبر پہ گیا، حسین احمد مدنی کی قبر پہ گیا، میں انور شاہ کشمیری کی قبر پہ گیا ہوں، میں حضرت تھانوی کی قبر پہ گیا ہوں، میں نے شاملی کا میدان دیکھا ہے جب میرے بزرگ انگریز سے لڑ رہے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی، ہاتھ رکھا، مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گولی لگی ہے، جملہ ضائع نہ کریں، گولی لگی ہے۔ حضرت نے 3 مرتبہ بیٹھے بیٹھے نماز والا درود شریف پڑھا، پھونک ماری، حضرت ہاتھ اٹھائیے، جب ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہے۔ میرے لیے لیندہ لوگ دودھ پلاندے نے، او حضرت تسی دعا کردے رہو، اللہ دا فضل ہے 4 گھنٹے بھی بیان ہوئے گلے نو کچھ نہیں ہوندہ۔ سبحان اللہ کہو ذرا، سبحان اللہ کہو ذرا، تسی اچھی تسی توجہ میرے ول کرو تاکہ میرے جملے ضائع نہ ہو جائے۔ شاملی کے میدان میں حافظ زامن شہید کا نام آپ نے سنا ہے، ان کو گولی لگی، گر گئے، مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہو گیا حافظ صاحب؟ کہنے لگے جو میں اللہ سے مانگتا تھا وہی ہو گیا۔ سنو سنو ذرا، وہی ہو گیا۔ اب میری آخری تمنا، میری آخری آرزو یہ ہے کہ سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، زبان آپ کی ہو، تلاوت قرآن کی ہو۔ حضرت نے اٹھایا، گود میں رکھا، سورہ یاسین کی 2-3 آیتیں پڑھی تھی، حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ یہ عاشق ہی نہیں، پتہ نہیں تو سیکھے نا عاشق۔ میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے، 18 سال حدیث پڑھائی روزے کے سائے، داڑھی نال حضور دا روزہ صفا کرتا، کدھا چکدے ہون کے کدھا سب چاڑو نال نہیں، داڑھی سے روزہ رسول صفا کرتے ہیں، جو مٹی لگی تھوڑی سی اس کو بند کیا۔ انڈیا پہنچے، بیٹے اسد کو بلایا، بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینا، کفن دینا، پھر یہ پڑیا کھول لینا۔ میں مولانا اسد کی دعوت پر گیا تھا، پھر اس پڑیا کو کھولنا، اس میں مٹی ہے، یہاں رکھ دینا، یہاں رکھ دینا، یہاں۔ ابا جی ہم گلاب کے پھول لائیں گے، ابا جی ہم چمیلی کے پھول۔ فرمایا بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں ہے، یہ محمد کے روزے کی مٹی ہے۔ اکابرین علماء دیوبند 18 سال تو بعد جدوں واپس آ رہے ہیں انڈیا، روزے ولوے کے کہنے لگے تو سونا تیرا گنبد سونا تے سونا شہر مدینہ، اجے نہ تک تک میڈی رجی اکھیاں تے اجے نہ ٹھریا سینہ، کل آئے اج ٹر بھی چلے تے لگے پین وچھوڑے، کی کراں مجبور ہاں آقا تے لکھیاں کون جموڑے۔ عاشق ہے۔ اور میں نے حضرت نانوتوی کو پڑھا ہے، جب حج پہ گئے پھر مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے، بیر علی ایک جگہ کا نام ہے، مولانا کیا اس کو پلی کہتے ہیں، ہونتے بڑیاں بڑیاں عمارتیں بن گئی ہیں، جب اس پلی پہ اونٹ چڑھتا تھا یا کوئی گاڑی سے، سامنے حضور کا روزہ نظر آتا، یہ تقریباً 18 میل بنتا۔ حضرت اونٹنی سے نیچے اتر آئے، پاؤں سے جوتا بھی اتار لیا، پیدل چلنا شروع کر دیا، ساتھ والے کہنے لگے حضرت کینکریں لگ رہی، شیشے لگ رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہا ہے، اوپر بیٹھ جائیں یا جوتا پہن لے۔ حضرت نے کہا نہیں، میرا عشق اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ حضرت پیروں جتی لا لے جد روزہ نظری آیا، لے او سواریوں پیدل ٹریا، نالے زارو زاری رویا، عقل کہے
رستے اوکھے کیوں حضرت جتیاں لائیاں حضرت کے ہائے اوتھے جتی نہ آوے جتھے بکریاں یار چرائیاں بیٹھو جی تشریف رکھو عاشق آ رہے ہیں کوئی این سٹ دے ہوندے نے انہیں اچھا اے ہوتے ہیں توجہ میرے وال کرو جی بیٹھو تشریف رکھو ماشاءاللہ بیٹھ چل نہیں بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے توجہ ہے ہن پتہ نہیں تسی عاشق کینوں سمجھ حضرت گنگوہی کو رومال دیا گیا مدینے کا حضرت چوما سینے سے لگایا آنکھوں سے لگایا کسے صوفی خشکے نے کیا اور حضرت مدینے چ نہیں بنیا اے انڈیا چ بنیا ہے اینو تاجر لے آئے نے ایتھے مدینے چ بیچن لئی حضرت فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ مدینے میں نہیں بنا مجھے پتہ ہے یہ انڈیا میں بنا ہے تاجر لائے میں تو اس لیے اس کو چومتا ہوں اس کو ہوائے مدینہ تو لگی ہوئی ہے تو ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا ولی او نہیں جے ہوندا جو بھنگاں گٹاوے نچے تے ٹپے تے تونبے وجاوے تے کنگ تے جیڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ دے جیڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے ولی ویکھیاں خدا یاد آوے یہ پہلی نشانی ہے اس کی ولی داڑی اتے پھروندہ نہیں رندہ ولی داڑی اتے پھروندہ نہیں رندہ نہ پاوے دھمالہ موڈے رکھ ڈنڈا ولی تو نہیں ہوندہ کوئی کم مندہ ولی داڑی اتے پھروندہ نہیں رندہ نہ پاوے دھمالہ موڈے رکھ ڈنڈا ولی تو نہیں ہوندہ کوئی کم مندہ ولی ویکھیں خدا یاد ہوندہ سچے ولی ہوئے علی حجویری نالے معین الدین اجمیری نالے بغداد والے جیلانی نالے مجدد الفسانی بریلی دا احمد بہادر ولی سی ولی ایک اسماعیل جنے اسمائی بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی تُسی ولی مندے ہی انہوں جڑا 80 لیٹر دودھ پی یہ ولی نہیں ہے ولا ہے اور ولے دا ترجمہ بھی سن لو ولا انہوں کہندے نے جڑا مرید دے کر آوے صبح جان لگیا دا کٹا بھی لے گیا وچھا بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا گاں بھی لے گیا مٹھو دی ماں بھی لے گیا تو من میں تو نہیں مانتا میں ولی مانتا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کو جو عاشق بھی ہیں عاشق پیدا بھی کیے ہیں مولانا یہ کون تھا غازی المدی یہ حضرت کی تقریر لے کر آئی لوہار دا پتر بازی لے گئے علامہ اقبال کے اندر اینو بچے نو بٹھا دو رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی نوجوانوں کو کیا پتا ہندو نے لکھی حضرت فاطمہ کی توہین حضرت عائشہ کی بخاری آیا انڈیا سے ٹوپی اتری ہوئی ہے شاہ جی ٹوپی فرمایا میرے نانے کی پگڑی اتر گئی تم ٹوپی کی بات کرتے ہیں دفعہ 44 لگی جلسے پہ پابندی لگا دی 4 دیواری میں جلسہ کیا بخاری کی تقریر جاری تھی اور زبان سے نکلا یا سننے والے کان نہ رہیں یا بھونکنے والی زبان نہ رہیں زبان میں بڑا اثر لوہار دا پتر اٹھیا کر گیا کوئی اٹھانے چکے چھڑا خریدیا تیز کیتا اس ہندو کی دکان پہ چڑھتے ہوئے کہنے لگا ختم نبوت آواز نہیں آئی ختم نبوت ختم نبوت آگے بڑھا خنجر مارا پیڑ چاک کیا کلیجہ باہر نکالا انتڑیاں نکالی گھر آ گیا پتہ نہیں مریا بھی ہے کہ نبی دا گستاخ نہیں مریا پھر چلا گیا پھر گرفتار ہو گیا پھر میاں والی جیل میں پہنچایا گیا توجہ کرنا ذرا نوجوان یاد کرو قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانیہ سے لایا گیا مولانا وکیل کے طور پر یہ وکیل تھے بہت بڑے لایا گیا فعل کا مطالعہ کیا اس نے کہا علماء کرام علم الدین سے کہو کہ ایک بیان ریکارڈ کرا دے میں اس کو بری کرا دوں گا جان بخشی ہو سکتی ہے ایک بیان ریکارڈ کرائے
بیان کیا تھا. علم الدین کھڑے ہو کر عدالت میں کہے مذہبی جنون میں پاگل ہو کر میں یہ کام کر بیٹھا ہوں، میں رہا کرا دوں. جب اس کے پاس علماء کی جماعت پہنچی میاں والی جیل میں، یہ بیان ریکارڈ کرا دوں. سپرنٹینڈنٹ جیل لکھتا ہے 3 دن گزر چکے ہیں، روزانہ روشنی ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے. علم الدین یہ بیان ریکارڈ کراؤ، مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ میں کام کر بیٹھا ہوں. انہیں کیا علماء کرام ساری زندگی پاگل رہا ہوں، ہوش میں تو ایک ہی کام کیا ہے. تو اڈی سبحان اللہ ہی نہیں نکلن رہے. ٹھہر ذرا ٹھہر، ایک ہی تو ہوش میں کام کیا ہے، ساری زندگی پاگل رہا ہوں، ہوش میں ایک ہی کام کیا ہے. توجہ میرے والے. پھر اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. پھر جناب 2 میل تک بانس باندھے گئے اس کی چارپائی کو. پھر لوگوں نے کندھا دیا اور رو کر لوگ کہتے تھے کاش میرا جنازہ ہوتا، میرا جنازہ ہوتا. جب اس کو قبر میں اتارا، علامہ اقبال کی زبان سے نکلا اسی سوچ دے رہے لوہار دا پتر بازی. آواز نہیں آئی تھوڑی. یہ بخاری نہیں تھا تو اور میں ولی مانتا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کو، میں ولی مانتا ہوں حسین احمد مدنی کو، میں ولی مانتا ہوں گنگوہی کو، جس کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی تو چیخیں نکل جاتی ہیں. میں ولی مانتا ہوں نہیں معین الدین اجمیری چشتی کو آیا اکیلا تھا، جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے جا رہا. میں ولی مانتا ہوں احمد علی لاہوری کو، جس کو برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا. جب اس کو ہٹا کر ایک طرف رکھا، پوچھنے والے نے یہ سوال کیا اب ختم نبوت کا نام لوگے؟ تو لاہوری کی زبان سے نکل رہا تھا جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. آشکان محمد مصطفیٰ شہید حالات نبوت کے محمد قدموں میں مصطفیٰ. کلندر سنو، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تھوڑا آہستہ کہہ دے اور تھوڑا آہستہ کہو کتے بیچارے نے نظر نہ لگ جائے. پتہ نہیں تسی کہنا عاشق رسول سمجھ دو. میں ہن لاہور گیا تو تقریر کرنے ایک نواں بابا نکلا، بابا کھنگ شاہ. وہ کھنگی جا رہے ہو، میں کہو بھائی دی کھنگ بند کرو. ایک دا مرید کہنے لگا جامی صاحب انہوں کچھ نہ کہیں بڑی کرنی آلائی. میں کہا کی ہے انہوں؟ کہندہ ہے پھوک مار کے اگ لا دندہ ہے. میں کہا بابا کھنگ شاہ یہ سوئی گیس دا چلہ ہے. تو مانے نو میں نہیں ماندہ پہ پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی. پہ پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو. مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننا تے اس نو مرشد کی کرنا ہو. ہے ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئے تے اس نو ہادی کی کرنا ہو. سر دتیاں جے حق حاصل ہووے باہو، وہ تاں پھر موتوں کی ڈرنا. وآخر